دفتر میں مجھے اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ شام کو جب میں اپنے نئے کیبن میں بیٹھا فائلیں چیک کر رہا تھا تو میز کی دراز سے مجھے ایک ڈائری ملی۔ ڈائری پچھلے مینیجر کی تھی جس نے 2 دن پہلے اچانک استعفیٰ دے دیا تھا۔ میں نے آخری صفحہ کھولا تو وہاں میری اپنی تصویر لگی تھی اور نیچے سرخ پین سے لکھا تھا کہ اگر اسے یہ عہدہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اب آج کا دن بھی ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق شروع ہوا تھا اور میں اپنے مقررہ وقت پر گودام اور ترسیل کے شعبے میں پہنچ گیا تھا، جہاں میرا بنیادی کام دروازے پر کھڑے ہو کر آنے اور جانے والی تمام گاڑیوں کا مکمل حساب کتاب رکھنا اور سامان کی ترسیل کا باقاعدہ اندراج کرنا تھا۔ میں نے روزمرہ کی طرح اپنی کرسی سنبھالی اور اپنی ڈائری کھول کر بیٹھ گیا۔ صبح سویرے ہی مختلف علاقوں سے زرعی اجناس اور دیگر سامان لے کر گاڑیاں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور میں پوری توجہ کے ساتھ ہر گاڑی کے کاغذات جانچ رہا تھا تاکہ سامان کی گنتی اور وزن میں کوئی فرق نہ آئے۔ میرا زیادہ تر وقت گاڑی چلانے والوں سے بات چیت کرنے اور مزدوروں کو یہ ہدایات دینے میں گزرتا تھا کہ کون سا سامان گودام کی کس قطار میں رکھنا ہے اور کس سامان کو فوری طور پر آگے بھیجنا ہے۔ دن کا پچھلا حصہ بہت زیادہ مصروفیت میں گزرا اور میں مسلسل سامان کی رسیدیں بناتا رہا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوپہر کے قریب جب کام کی رفتار تھوڑی سست ہوئی اور زیادہ تر گاڑیاں اپنا سامان اتار کر جا چکی تھیں تو میں نے سوچا کہ صبح سے لے کر اب تک کے تمام اندراجات کا پچھلے 2 دنوں کے ریکارڈ کے ساتھ دوبارہ جائزہ لے لوں، تاکہ اگر کہیں ترسیل کے حوالے سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اسے وقت پر درست کیا جا سکے۔ میں اپنے رجسٹر کے صفحات پلٹ کر اعداد و شمار کا ملاپ کر رہا تھا کہ اچانک مرکزی دفتر کی طرف سے ایک ملازم تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ ادارے کے اعلیٰ عہدیداروں نے مجھے فوری طور پر اپنے قدموں میں طلب کیا ہے۔ یہ بات سن کر میں قدرے پریشان ہو گیا، کیونکہ میں تو محض ایک عام سا کارکن تھا اور میرا کام صرف بیرونی دروازے اور سامان کی گنتی تک ہی محدود تھا۔ مجھے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی اچانک اور براہ راست اوپر والوں کی طرف سے بلاوا نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ڈائری بند کی اور اسے اپنی جگہ پر محفوظ کر کے مرکزی عمارت کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے ذہن میں مسلسل یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ شاید مجھ سے ترسیل کے کسی اہم کام میں کوئی بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، یا پھر سامان وصول کرنے والے کسی شخص نے میرے خلاف کوئی شکایت کر دی ہے۔ حالانکہ میں اپنے فرائض کے حوالے سے مکمل طور پر مطمئن تھا اور میں نے کبھی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ جب میں متعلقہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ادارے کے سربراہ اپنی جگہ پر نہایت سنجیدہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بغیر کسی طویل گفتگو کے سیدھے الفاظ میں مجھے بتایا کہ آج کے دن سے مجھے اس پورے گودام اور ترسیل کے محکمے کا مینیجر مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر میں سکتے میں آ گیا اور مجھے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آیا، کیونکہ میں ایک بہت ہی نچلے درجے پر کام کرنے والا انسان تھا اور مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ مجھے بغیر کسی خاص وجہ یا کسی پیشگی اطلاع کے اتنے بڑی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے اس اچانک ملنے والی ترقی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ ادارے کو میری ایمانداری اور لگاتار محنت پر پورا بھروسہ ہے
اور وہ چاہتے ہیں کہ اب میں پورے شعبے کو اپنے طریقے سے چلاؤں۔ انہوں نے مجھے مزید یہ ہدایت دی کہ میں آج شام کو کام ختم ہونے کے بعد سیدھا اپنے نئے کمرے میں جاؤں اور وہاں موجود تمام ضروری کاغذات اور حساب کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا، لیکن میرا دماغ اب بھی اس صورتحال کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھا۔ بقیہ دن میں نے اپنے پرانے کام کو مکمل کرنے اور اپنی جگہ پر آنے والے نئے کارکن کو ترسیل اور گودام کے حوالے سے ضروری ہدایات دینے میں گزار دیا۔ شام کے وقت جب کام کا دورانیہ ختم ہو گیا اور گودام سے تمام گاڑیاں اور مزدور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہاں ایک گہری اور عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت ذاتی سامان اٹھایا اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جو اب تک پچھلے مینیجر کے زیر استعمال تھا اور اب باقاعدہ طور پر میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہاں ہر چیز ایک خاص ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے اس بڑی کرسی پر جا کر بیٹھا اور گہرا سانس لیا۔ میرے سامنے ایک بڑی میز تھی جس پر مختلف قسم کے کاغذات اور پرانی دستاویزات رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں ان تمام پرانے حسابات کو تفصیل سے دیکھوں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کتنی مالیت کا سامان آیا اور کہاں کہاں بھیجا گیا۔ میں نے ایک ایک کر کے ان تمام کاغذات کو کھولنا شروع کیا اور نہایت باریک بینی سے ان پر درج اعداد و شمار کا مطالعہ کرنے لگا۔ یہ کام کافی توجہ طلب تھا کیونکہ مجھے کل صبح سے باقاعدہ طور پر اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حساب کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی باقی رہے۔ میں مسلسل کئی گھنٹوں تک ان دستاویزات اور ترسیل کے پرانے کھاتوں کو چیک کرتا رہا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب مجھے اپنا قلم اور دیگر استعمال کی اشیاء کو صحیح جگہ پر رکھ لینا چاہیے تو میں نے سامنے والی میز کی دراز کو کھینچا اور وہاں مجھے ایک ڈائری ملی۔ میں نے دراز سے اس ڈائری کو باہر نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بالکل عام سی لگ رہی تھی اور اس پر کسی قسم کا کوئی خاص نشان نہیں تھا جس سے فوری طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ میں نے اسے میز پر رکھا اور اس کے ابتدائی چند صفحات کو پلٹنا شروع کیا تاکہ مجھے کچھ اندازہ ہو سکے کہ آیا یہ دفتر کے حساب کتاب کا کوئی پرانا حصہ ہے یا کسی شخص کی ذاتی تحریر ہے۔ پہلے صفحے پر کچھ عام نوعیت کے اندراجات تھے جن میں روزمرہ کے کاموں کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میں نے مزید کچھ صفحات پلٹے تو وہاں مجھے ترسیل اور گودام کے حوالے سے کچھ ایسے اعداد و شمار نظر آئے جو میرے لیے بالکل بھی نئے نہیں تھے، کیونکہ میں خود پچھلے کئی سالوں سے اسی شعبے میں کام کر رہا تھا۔ ان صفحات پر لکھے ہوئے الفاظ اور ہندسوں کی بناوٹ دیکھ کر مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ لکھائی میرے لیے بالکل جانی پہچانی ہے۔ میں نے ان تحریروں کو غور سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں گودام میں آنے والے سامان اور یہاں سے مختلف شہروں کو جانے والی گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ ان تفصیل میں مختلف تاجروں کے نام، ان سے وصول کی جانے والی رقوم اور ادا کی جانے والی باقیات کا بھی ذکر تھا۔ اس کے علاوہ کچھ صفحات پر ادارے کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی حاضری اور ان کی اجرتوں کے بارے میں بھی کچھ حساب لکھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ ڈائری دراصل اس شخص کی ہے جو مجھ سے پہلے اس پورے شعبے کا مینیجر تھا اور جس کی جگہ پر آج مجھے بٹھایا گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھی
کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی اتنی اہم اور ذاتی نوعیت کی چیزیں اپنے دفتر کی میز میں یوں لاوارث نہیں چھوڑتا۔ عموماً لوگ جب اپنا کام ختم کر کے گھر جاتے ہیں تو اپنی ذاتی اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یا کم از کم انہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر تالا لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ڈائری بالکل سامنے والی دراز میں پڑی تھی، جیسے کوئی اسے جلدی میں وہیں بھول گیا ہو۔ میں نے ڈائری کو دوبارہ بند کیا اور کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ اپنی یہ اہم ڈائری یہاں چھوڑ گیا۔ میرے ذہن میں 2 دن پہلے کے وہ تمام واقعات ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے۔ جب وہ پچھلا مینیجر آخری بار اس دفتر میں آیا تھا، وہ دن بھی بالکل عام دنوں کی طرح ہی شروع ہوا تھا، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر دفتر پہنچ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی معمول کی عادت تھی کہ وہ صبح آتے ہی سب سے پہلے گودام کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا تھا اور اس بات کا جائزہ لیتا تھا کہ رات کے وقت کتنا سامان اتارا گیا ہے اور دن کے وقت کتنی گاڑیوں کو سامان لاد کر روانہ کرنا ہے۔ میں نے خود اسے اس دن دوپہر کے وقت گودام کے بیرونی حصے میں گاڑیوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں بڑا رجسٹر لیے ہوئے تھا اور سامان گننے والے کارکنوں سے مختلف سوال پوچھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے رویے یا باتوں سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے یا اس کا اس ادارے کو چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ماتحت کام کرنے والے تمام لوگوں کو سختی سے ضروری ہدایات دے رہا تھا اور سامان کی جلد از جلد ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مالکان سے فون پر رابطے میں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے تک سب کچھ بالکل نارمل طریقے سے چل رہا تھا اور کسی بھی کارکن کو اس بات کا ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ آج اس مینیجر کا اس ادارے میں آخری دن ہوگا۔ لیکن پھر دوپہر کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی اور جس نے پورے گودام کے کام کو ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ کام کے دوران اسے اوپر والے دفتر سے کوئی پیغام موصول ہوا تھا جو غالباً ادارے کے کسی اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا سیدھا اپنے اسی کمرے میں چلا گیا تھا جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت دروازے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے میں اسے صرف دور سے ہی دیکھ سکا تھا۔ اس کے بعد کسی نے بھی اسے دفتر کے کسی حصے میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کارکن کو اپنے پاس بلا کر کوئی نیا حکم جاری کیا تھا۔ عموماً وہ شام کے وقت پورے دن کے کام کا تفصیلی جائزہ لیتا تھا اور اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ تمام کاغذات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس دن اس نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ شام کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے اور بیرونی دروازے پر حاضری کا اندراج ہو رہا تھا، تو ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس بات نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص تھا اور اس نے اپنے پچھلے کئی سالوں کے دورانیے میں کبھی بھی اس طرح بغیر بتائے اور اپنا کام نامکمل چھوڑ کر دفتر سے چھٹی نہیں کی تھی۔ اگلے دن جب صبح کے وقت وہ دفتر نہیں آیا تو سب لوگوں نے آپس میں یہی سوچا کہ شاید اسے کوئی خاندانی مسئلہ درپیش ہوگا یا وہ اچانک بیمار ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکا۔ سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید تھوڑی دیر تک اس کا کوئی پیغام آ جائے یا وہ فون کر کے اپنی غیر حاضری کی اطلاع دے دے گا۔ گودام میں کام کرنے والے مزدور بھی بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے،
کیونکہ بہت سے بل اور رسیدیں اس کے دستخط کے بغیر آگے نہیں جا سکتی تھیں۔ لیکن دوپہر کے وقت ادارے کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے یہ خبر پھیل گئی کہ اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بات سب کے لیے بہت حیرانی اور پریشانی کا سبب تھی، کیونکہ کسی کو بھی اس کے اتنی جلدی اور اس طرح اچانک استعفیٰ دینے کی کوئی معقول وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا مینیجر تھا جو اپنے کام پر مکمل گرفت رکھتا تھا اور اسے ادارے میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑنے سے پہلے نہ تو کسی کو کوئی پیشگی اطلاع دی تھی اور نہ ہی ادارے کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے استعفے کی کوئی تحریری درخواست باقاعدہ طور پر 1 مہینہ پہلے جمع کروائی تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہر ادارے میں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نوکری چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنے متعلقہ افسران کو تحریری طور پر آگاہ کرتا ہے تاکہ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کا بندوبست کیا جا سکے اور اس کے ذمے جو بھی کام ہو وہ نئے آنے والے کے حوالے کیا جا سکے۔ وہ تمام ضروری کاغذات، چابیاں اور حساب کتاب باقاعدہ ایک عمل کے ذریعے حوالے کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا اور پھر اپنے کام سے مکمل طور پر دستبردار ہو جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جو ہر کسی کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے کسی بھی ساتھی سے یا اپنے ماتحت کام کرنے والے کسی مزدور سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کو یہ بتایا تھا کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں ایک طوفان کی طرح چل رہی تھیں اور میں اس ڈائری کو بار بار دیکھ رہا تھا جو اب میرے سامنے میز پر پڑی تھی۔ مجھے اب اس بات کا پورا اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ ڈائری اسے پچھلے مینیجر کی تھی جس نے 2 دن پہلے بغیر کوئی نوٹس دیے یا کسی کو بتائے اچانک استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنا سارا سامان یہیں چھوڑ گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس ڈائری کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا رہا اور میرے دماغ میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر ایک اتنا ذمہ دار اور اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والا شخص اپنی اتنی اہم چیز اس طرح لاوارث کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس ڈائری کے اوراق کو شروع سے دیکھنا شروع کیا تاکہ مجھے کچھ مزید معلومات مل سکیں یا کوئی ایسا اشارہ مل سکے جس سے اس کے اچانک کام چھوڑ کر جانے کی وجہ سمجھ میں آ سکے۔ میں نے پہلے صفحے سے لے کر درمیانی صفحات تک ایک ایک تحریر کو بہت غور سے پڑھا۔ ان میں زیادہ تر وہی روزمرہ کے حسابات تھے جن کا تعلق گودام میں آنے والے مال اور یہاں سے جانے والے سامان کی ترسیل سے تھا۔ کچھ صفحات پر مختلف تاجروں کے ساتھ ہونے والے لین دین کی تفصیلات درج تھیں، جن میں کچھ لوگوں سے پیسے لینے تھے اور کچھ کو ادائیگیاں کرنی تھیں۔ یہ سب بالکل عام سی باتیں تھیں جو کسی بھی تجارتی ادارے کے روزمرہ کے کام کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں چونکہ خود پچھلے کئی سالوں سے اسی محکمے میں بیرونی دروازے پر سامان کی گنتی اور اندراج کا کام کر رہا تھا، اس لیے میرے لیے ان اعداد و شمار کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں ان تمام تفصیلات کو پڑھتے ہوئے جب اپنے پرانے کام کے دنوں کو بھی یاد کر رہا تھا جب میں شدید سردی اور گرمی میں سارا دن دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور ایک ایک گاڑی کا حساب رکھتا تھا، مجھے یاد آیا کہ کئی بار سامان کی گنتی میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تھی تو یہی پچھلا مینیجر مجھے اپنے اس کمرے میں بلا کر سخت تنبیہ کرتا تھا اور مجھے تاکید کرتا تھا کہ حساب کتاب میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے۔
وہ شخص اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت تھا اور کسی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ادارے کے مالکان اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور پورے گودام کی ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ شخص اتنا ہی قابل اور ایماندار تھا تو پھر اچانک ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے اسے بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی قانونی کارروائی کے اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں انہی خیالات میں گم ڈائری کے صفحات کو مسلسل پلٹ رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ درمیانی صفحات کے بعد تحریر کا انداز کچھ بدلنے لگا ہے۔ پہلے جہاں صرف حساب کتاب اور سامان کی تفصیل لکھی ہوتی تھی، اب وہاں کچھ نامکمل جملے اور بکھرے ہوئے الفاظ لکھے نظر آنے لگے۔ کچھ صفحات پر صرف تاریخیں درج تھیں اور ان کے نیچے کچھ سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے، جیسے وہ شخص کسی چیز کے بارے میں الجھن کا شکار ہو یا کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ان صفحات کو مزید غور سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان سے کوئی واضح مطلب نہیں نکل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص شدید ذہنی دباؤ میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید ادارے کے اعلیٰ افسران نے اس پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ڈال دیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگا تھا اور آخر کار تنگ آ کر اس نے یہ نوکری ہی چھوڑ دی۔ میں نے ان نامکمل تحریروں کو چھوڑ کر ڈائری کے بقیہ صفحات کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ جلدی سے اسے مکمل دیکھ سکوں اور پھر کل صبح کے لیے اپنا کام ترتیب دے سکوں۔ میں نے یوں ہی بے دھیانی اور تجسس میں ڈائری کے ورق جلدی جلدی پلٹنا شروع کر دیے۔ میں نے ان صفحات کو تیزی سے گزار رہا تھا کیونکہ ان پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا اور وہ بالکل خالی تھا۔ ڈائری کا زیادہ تر حصہ خالی صفحات پر مشتمل تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے صرف چند ماہ میں ہی اس میں کچھ تحریر کیا تھا اور باقی ڈائری استعمال کے بغیر ہی رہ گئی تھی۔ میں یوں ہی ورق پلٹتے پلٹتے بالکل آخری صفحات کے قریب پہنچ گیا۔ میرے دل میں کوئی خاص خیال نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ توقع تھی کہ ان آخری صفحات پر مجھے کوئی اہم چیز مل سکتی ہے۔ میں تو صرف یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ پوری ڈائری میں کوئی ایسا ضروری کاغذ یا کوئی ایسی دستاویز نہ رہ جائے جو کل کو میرے لیے یا ادارے کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے۔ میں نے نہایت بے پرواہی سے آخری چند صفحات کو پلٹا تو اچانک میری نظر ایک صفحے پر پڑی جس نے میرے ہاتھوں کی حرکت کو وہیں روک دیا اور میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکال دی۔ میں نے جلدی سے اس صفحے کو دوبارہ پیچھے کی طرف موڑا اور اسے پوری طرح کھول کر اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ ڈائری کا بالکل آخری صفحہ تھا اور اس پر کچھ ایسا تھا جس کی میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ اس صفحے کے بالکل درمیان میں کسی چیز کو گون کے ساتھ چپکایا گیا تھا۔ میں نے فوراً جھک کر اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک تصویر تھی اور کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی تصویر تھی۔ میں حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اس تصویر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری تصویر اس پچھلے مینیجر کی ذاتی ڈائری کے آخری صفحے پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس صفحے کو چھوا اور اس تصویر کا بغور جائزہ لیا۔ یہ کوئی عام سی تصویر نہیں تھی جو میں نے خود بنوائی ہو یا کسی تقریب میں کھینچی گئی ہو، بلکہ یہ تصویر میرے اسی ادارے کے بیرونی دروازے پر کام کرنے کے دوران کسی دور کی جگہ سے چھپ کر لی گئی تھی۔ تصویر میں نے وہی اپنے کام والے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں میرا وہی پرانا حساب والا اور حاضری رجسٹر موجود تھا۔
میں تصویر میں کسی گاڑی والے سے بات کر رہا تھا اور میرا دھیان بالکل بھی اس طرف نہیں تھا کہ کوئی دور سے میری تصویر بنا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شدید خوف پیدا ہوا کہ آخر کوئی میری اس طرح چھپ کر تصویر کیوں بنائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تصویر اس ڈائری میں کیوں موجود ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ پچھلے مینیجر مجھ پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھا، اور یہ اچانک ملنے والی ترقی کوئی اتفاق یا میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی تھی۔ میں ابھی اس تصویر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور میری پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس تصویر کے بالکل نیچے کی طرف گئی جہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا اور قریب ہو کر اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ الفاظ سرخ رنگ کی روشنائی والے قلم سے بہت ہی موٹے اور واضح انداز میں لکھے گئے تھے۔ سرخ رنگ ویسے بھی خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس ڈائری کے آخری صفحے پر اس طرح میری تصویر کے نیچے سرخ روشنائی سے لکھی ہوئی اس تحریر نے میرے دل میں موجود خوف کو اور بھی بڑھا دیا۔ میں نے بامشکل اپنے حواس کو قابو میں کیا اور اس تحریر کو لفظ با لفظ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر اسے یہ عہدہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اب مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے، اور تم ان تمام غیر قانونی کاموں اور کروڑوں کے مالی فراڈ میں مالکان کا اگلا قربانی کا بکرا بننے والے ہو۔ یہ تحریر پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر موجود ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی ہے۔ میں نے فوراً اس ڈائری کو میز پر پھینکا اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں ان تمام فائلوں اور کاغذات کی طرف جھپٹا جو مجھے کل صبح اعلیٰ حکام کو جمع کروانے تھے، اور جن پر مجھے پہلی بار بحیثیت مینیجر اپنے دستخط ثبت کرنے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے ان فائلوں کو کھولنا اور ان کے اندر موجود اعداد و شمار کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کیا، تو مجھ پر ایک ایک کر کے وہ تمام خوفناک راز کھلنا شروع ہو گئے جن کی طرف اس ڈائری کے آخری صفحے میں اشارہ کیا گیا تھا۔ وہ تمام دراصل کروڑوں روپوں کے جعلی قرضوں اور غیر قانونی تجارتی معاہدوں کی تفصیلات پر مبنی تھے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان دستاویزات میں ایسی بہت سی فرضی کمپنیوں کے نام درج تھے جنہیں ہمارے گودام سے مبینہ طور پر قیمتی سامان بھیجا گیا تھا، اور ان کے ذمے بھاری رقوم واجب الادا دکھائی گئی تھیں، لیکن چونکہ میں خود سالوں سے بیرونی دروازے پر سامان کی گنتی اور ترسیل کا کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایسا کوئی بھی سامان کبھی ہمارے گودام سے باہر نہیں گیا، اور نہ ہی ان ناموں کی کوئی گاڑیاں کبھی وہاں آئی تھیں۔ مجھے اب پوری طرح سمجھ آ رہی تھی کہ ادارے کے مالکان نے پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت بڑا مالی فراڈ رچا رکھا تھا۔ انہوں نے مختلف مالیاتی اداروں اور بینکوں سے اس گودام اور فرضی سامان کی بنیادوں پر اربوں روپے کے بھاری قرض لے رکھے تھے، اور وہ تمام پیسہ وہ خاموشی اپنے ذاتی کھاتوں اور بیرون ملک منتقل کر چکے تھے۔ اب یہ ادارہ مکمل طور پر ایک کھوکھلا ڈھانچہ بن چکا تھا جس پر قرض دینے والوں کا بہت بڑا دباؤ تھا، اور کسی بھی وقت سرکاری ادارے اور قانون نافذ کرنے والے محکمے اس جگہ پر چھاپہ مار سکتے تھے۔ مالکان کو اس سارے غیر قانونی عمل کو چھپانے اور سارا ملبہ کسی اور پر ڈالنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بے وقوف ہو، جس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہ ہو،
لیکن قانونی طور پر اس پورے گاؤں کا سربراہ ہوں۔ پچھلے مینیجر کو یقیناً اس ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ مالکان اب ان تمام جعلی دستاویزات پر اس کے دستخط کروا کر اسے پھنسانا چاہتے ہیں اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ راتوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا اور استعفیٰ دینے کا بہانہ بنا کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے جانے کے بعد مالکان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ کل صبح تک انہیں یہ تمام کاغذات مکمل کر کے آگے جمع کروانے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا متبادل نہیں تھا جو اس کی ذمہ داری اٹھاتا اور ان کاغذات پر دستخط کرتا۔ اسی مجبوری کے تحت انہوں نے پورے گودام میں سے میرا انتخاب کیا، کیونکہ میں ایک سیدھا سادہ اور غریب کارکن تھا جو سالوں سے دروازے پر کھڑا ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ انہیں لگا کہ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا اور سیدھا انسان اتنی بڑی ترقی ملنے پر خوشی سے پاگل ہو جائے گا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی ہر بات مان لے گا۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے کبھی دفتر کے اندرونی حساب کتاب میں مداخلت نہیں کی تھی اور مجھے مالیاتی امور کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، اس لیے ان کے خیال میں ان کے لیے سب سے بہترین اور آسان شکار تھا۔ میری اپنی تصویر اس ڈائری میں اس بات کا ثبوت تھی کہ پچھلا مینیجر بھی یہ بات جانتا تھا کہ مجھ پر مالکان کی نظر ہے اور وہ مجھے اپنے اگلے مہرے کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس نے ہمدردی کے تحت یا مجھے خبردار کرنے کے لیے میری تصویر کے نیچے وہ سرخ تحریر لکھ کر ڈائری جان بوجھ کر اسی میز کی دراز میں چھوڑ دی تھی، تاکہ جب مجھے اس کرسی پر بٹھایا جائے تو میں ان فائلوں پر دستخط کرنے سے پہلے اس ڈائری کو دیکھ لوں اور حقیقت سے آگاہ ہو جاؤں۔ میں جتنا زیادہ ان فائلوں کو پڑھ رہا تھا، میرا خوف اور غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک صفحے کو دیکھا جس پر کل مجھے اپنے دستخط کرنے تھے۔ ان میں گودام کے سامان کے جعلی اندراجات سے لے کر فرضی کھاتوں میں پیسوں کی منتقلی تک ہر چیز موجود تھی۔ اگر میں کل صبح ان کاغذات پر دستخط کر دیتا تو قانون کی نظر میں ہی وہ واحد مجرم بن جاتا جس نے یہ سارا فراڈ کیا تھا اور مالکان صاف بچ نکلتے۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ کس طرح چھاپا پڑنے کی صورت میں مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر لے جایا جاتا اور میری باقی کی تمام زندگی جیل کی کال کوٹری میں گزر جاتی۔ میری برسوں کی محنت اور میری وہ عزت جو میں نے مزدوری کر کے کمائی تھی، وہ سب خاک میں مل جاتی۔ میں اس کرسی پر بیٹھا پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں آج یہاں سے بھاگ بھی گیا تو مالکان کے پاس میرے وہ تمام پرانے کاغذات اور شناختی تفصیلات موجود ہیں، وہ مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھ پر کوئی اور جھوٹا الزام لگا کر مجھے پھنسا دیں گے۔ یہ صورتحال میرے لیے ایک بند گلی کی طرح تھی جس میں بری طرح پھنس چکا تھا اور مجھے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ان تمام فائلوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اسی ترتیب سے میز پر رکھنا شروع کر دیا جس ترتیب سے وہ پہلے رکھی ہوئی تھیں، تاکہ مالکان کو مجھ پر کوئی شک نہ گزرے۔ میرے دماغ میں تیزی سے مختلف منصوبے بننے لگے تھے کہ مجھے اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے اور کس طرح ان ظالم مالکان کو ان کے کیے کی سزا دلوانی ہے جنہوں نے مجھ جیسے ایک غریب اور محنتی انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کا اتنا خوفناک جال بنا تھا۔ میں نے محسوس کیا
کہ اب میں صرف ایک سیدھا سادہ کارکن نہیں رہا تھا، بلکہ حالات نے مجھے ایک ایسی جنگ کے میدان میں لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے اپنی بقا کے لیے لڑنا تھا، اور یہ جنگ بہت احتیاط اور ہوش مندی سے لڑی جانی تھی۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں ان کے اس کھیل میں ان کا مہرا بننے کی بجائے ان کی بساط ہی الٹ دوں گا۔ میں رات کے اس پہر دفتر میں اکیلا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور کل صبح ہونے سے پہلے پہلے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے میری جان بھی بچ جائے اور ان بددیانت مالکان کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے آ جائے۔ میں نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر پرسکون کیا اور ایک گہرا سانس لے کر ان فائلوں میں موجود ہر اس ثبوت کو الگ کرنا شروع کیا جو مالکان کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا۔ میں نے ان جعلی کھاتوں کی نقول بنانا شروع کی جن میں مالکان کے ذاتی نمبر اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے نام درج تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ محض ایک چھوٹی سی ہیرا پھیری نہیں، بلکہ ایک بہت وسیع اور منظم جرائم کا جال ہے جس میں شاید کچھ اور بڑے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر کا وہ سیدھا سادہ مزدور اب ایک ایسے شخص میں بدل چکا تھا جسے اپنی آزادی اور اپنی عزت بچانے کے لیے ہر حد تک جانا تھا۔ میں نے ان تمام اہم کاغذات کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے پرانے چمڑے کے تھیلے میں ڈالنا شروع کیا جو میں روزانہ اپنے ساتھ لاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کل صبح جب مالکان ان دستخط شدہ فائلوں کا مطالبہ کریں گے تو اس وقت میرے پاس ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور وہ طاقت مجھے صرف ان ٹھوس ثبوتوں سے ہی مل سکتی تھی جو اب میرے قبضے میں تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا مجھے اس رات کو ہی متعلقہ سرکاری حکام تک پہنچنا چاہیے یا پھر مجھے صبح تک کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن میرے دل نے کہا کہ اگر میں نے صبح تک کا انتظار کیا تو شاید مالکان کو کسی طرح میری حقیقت جاننے کی بھنک پڑ جائے اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ رات کی خاموشی میں میرے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اب میرے اور اس ادارے کے درمیان تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور اب صرف ایک آخری فیصلہ ہونا باقی ہے جو میری آنے والی زندگی کا تعین کرے گا۔ میں نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے بند کیا اور اس میز کو آخری بار دیکھا جس نے مجھے ایک ہی دن میں آسمان پر پہنچا کر سیدھا زمین پر دے مارا تھا۔ لیکن میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میرے سامنے ایک بہت طویل اور کٹھن رات باقی تھی جس میں مجھے اس پورے نظام کے خلاف اکیلے لڑنا تھا۔ میں نے احتیاط سے کمرے کی بتیاں بجھائیں اور دروازے کو بند کر دیا۔ میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ باہر جانے والے راستے پر میری نقل و حرکت زیادہ مشکوک نہ لگے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ باہر موجود پہرےدار یقیناً مالکان کے وفادار ہو سکتے ہیں، اور میری ذرا سی بے احتیاطی ان کے کان کھڑے کر سکتی ہے۔ میں عام دنوں کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بڑھا جہاں میں برسوں سے کھڑا ہوتا تھا۔ پہرے دار نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور میری ترقی پر مجھے مبارکباد دی۔ میں نے مسکرا کر اس کا جواب دیا، حالانکہ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ آج میرا پہلا دن تھا اس لیے مجھے پچھلا ریکارڈ چیک کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے بالکل عام سے انداز میں اس سے بات کی اور اپنے چمڑے کا تھیلا مضبوطی سے پکڑے باہر سڑک پر آ گیا۔ باہر کی کھلی ہوا میں سانس لیتے ہی مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، لیکن میرے ذہن پر چھاپا ہوا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ میں سڑک کے کنارے اندھیرے میں چلتے ہوئے سیدھا
اس سرکاری عمارت کی طرف روانہ ہوا جہاں بدعنوانی اور مالیاتی جرائم کی روک تھام کا قائم رات کا وقت تھا۔ سڑکوں پر آمد و رفت بھی بہت کم تھی، چاروں طرف سے ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں مجھے اپنا قدم بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح جلد از جلد ان بددیانت مالکین کو کچا چٹھا سرکاری حکام کے سامنے پیش کروں۔ میرے کندھے پر لٹکا ہوا وہ پرانے چمڑے کا تھیلا، جس میں وہ تمام جعلی کاغذات اور ڈائری موجود تھی، مجھے اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی اور خطرناک چیز لگ رہا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں مالکان کے بھیجے ہوئے لوگ میرا پیچھا نہ کر رہے ہوں اور مجھے راستے میں ہی نہ روک لیں۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی اور میں تقریباً دوڑنے کے انداز میں چل رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس سرکاری محکمے کا ایک خاص حصہ ہنگامی نوعیت کی شکایت کے لیے رات بھر کھلا رہتا ہے، اور یہی میری واحد امید تھی۔ مسلسل اور تیز چلنے کی وجہ سے میری سانسیں پھولنے لگی تھیں، لیکن میں نے رکنے یا آرام کرنے کا بالکل نہیں سوچا، کیونکہ وقت بہت کم تھا اور صبح ہونے سے پہلے مجھے ہر حال میں ان ثبوتوں کو محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا تھا۔ راستے میں آنے والے سنسان چوراہوں اور تاریک گلیوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر میری نظر اس بڑی اور مضبوط سرکاری عمارت پر پڑی جس کے بیرونی دروازے پر روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ عمارت اس وقت مجھے ایک پناہ گاہ کی طرح لگ رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اس عمارت کے بھاری دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں موجود پہرے دار نے مجھے اتنی رات گئے اس قدر پریشانی اور ہانپتی ہوئی حالت میں دیکھا تو اس نے فوراً مجھے روکا اور مجھ سے اتنی رات کو آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے چند لمحے رک کر اپنی سانس کو درست کیا اور پھر انتہائی سنجیدگی اور دبی ہوئی آواز میں بتایا کہ میرے پاس شہر کے ایک بہت بڑے مالی فراڈ کے انتہائی اہم اور پختہ ثبوت موجود ہیں، جن کا تعلق کروڑوں روپے کے گھپلے سے ہے، اور مجھے فوری طور پر اندر موجود کسی بڑے تفتیشی اہلکار سے ملنا ہے۔ پہلے دار پہلے تو میری خستہ حالی اور میرے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر تھوڑا ہچکچایا، کیونکہ میں کسی بڑے عہدیدار کی طرح نہیں لگ رہا تھا، لیکن میری حالت، میری آنکھوں میں موجود خوف اور میرے چہرے پر موجود پریشانی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہو گیا کہ میں کوئی معمولی بات نہیں کر رہا۔ اس نے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر کی طرف متعلقہ باری والے اہلکار کو میری مدد اور میری بتائی ہوئی بات کی اطلاع دی۔ چند منٹ کا وہ انتظار مجھے گھنٹوں پر محیط لگ رہا تھا، اور میں بار بار پیچھے مڑ کر آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرا پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک نہ پہنچ گیا ہو۔ بالآخر پہرے دار واپس آیا اور اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور ایک طویل راہداری سے گزرتا ہوا اس کمرے تک پہنچا جہاں رات کی باری پر موجود ایک بڑے سرکاری اہلکار میری بات سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ ایک تجربہ کار، سنجیدہ مزاج انسان لگ رہے تھے، جنہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے فوراً اپنا پرانا چمڑے کا تھیلا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ کھولا، اور وہ تمام جعلی کاغذات، فائلوں کی وہ تمام نقول جو میں نے بڑی احتیاط سے بنائی تھیں، اور وہ منحوس ڈائری نکال کر ان کی میز پر رکھ دی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پھر انہیں پوری تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ کس طرح میں پچھلے کئی سالوں سے
اس گودام میں ایک عام اور معمول کارکن کی حیثیت سے بیرونی دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، اور میرا کام صرف آنے جانے والی گاڑیوں کی گنتی اور اندراج تک محدود ہوتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے دفتر کے اندرونی حساب کتاب یا مالی معاملات کی کبھی کوئی ہوا نہیں لگنے دی گئی، اور پھر کس طرح آج اچانک بغیر کسی معقول وجہ کے اس پورے گودام کا اعلیٰ مینیجر بنا دیا گیا۔ میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ اچانک ملنے والی ترقی کوئی انعام نہیں، مجھے کروڑوں غیر قانونی تجارتوں میں پھنسانے کی ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی سازش تھی، تاکہ جب قیامت حرکت میں آئے تو سارا ملبہ میری گردش پر گرے اور مالکان صاحب نکلیں۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے وہ ڈائری اٹھائی اور اس کا آخری صفحہ کھول کر اہلکار کے سامنے کر دیا۔ میں نے انہیں اس صفحے پر لگی اپنی وہ تصویر دکھائی جو مجھ سے چھپ کر دور سے کھینچی گئی تھی، اور پھر میں نے ان کی توجہ اس تصویر کے نیچے سرخ روشنائی سے لکھی ہوئی اس خوفناک تحریر کی طرف دلائی جس نے مجھ پر یہ سارا راز کھولا تھا کہ مالکان مجھے اپنا اگلا قربانی کا بکرا بنانے والے ہیں۔ اہلکار نے میری ساری کہانی انتہائی غور اور خاموشی سے سنی، اور پھر ان کی توجہ ان کاغذات کی طرف مبذول ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اینک درست کی اور انتہائی باریک بینی سے ان تمام دستاویز، جعلی کھاتوں اور فرضی رسیدوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ ان کاغذات کو دیکھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے تجربے کی بدولت چند منٹوں میں ہی ساری حقیقت سمجھ گئے۔ ان کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ یہ کاغذات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی بدعنوانی چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ یا چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اور منظم جرم ہے جس میں ادارے کے مالکان نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مالیاتی اداروں کو دھوکہ دیا ہے اور اربوں کا فراڈ کیا ہے۔ اہلکار نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اپنے دفتر کے خصوصی آلے کے ذریعے اپنے دیگر اعلیٰ ساتھیوں اور چھاپہ مار دستوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں ہنگامی بنیادوں پر دفتر طلب کر لیا۔ انہوں نے اسی وقت راتوں رات گودام اور مالکان کی رہائش گاہوں پر بیک وقت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مجرموں کو سنبھلنے یا ثبوت مٹانے کا کوئی نہ کوئی موقع مل سکے۔ اس ساری بھاگ دوڑ کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی اور میں نے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا ہے۔ اہلکار نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میں نے اتنے بڑے جرم کا پردہ چاک کیا ہے، اس لیے مالکین کی طرف سے میری جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے میری حفاظت کے پیش نظر وہی پلیٹ کے حصے کے اندر موجود ایک محفوظ کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ جب تک کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی میں اس کمرے میں رہوں۔ کچھ ہی دیر بعد محکمے کی بھاری نفری اور تفتیشی اہلکاروں کی گاڑیاں مالکان کی گرفتاری اور گودام کو ترسیل کرنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ساری رات میں اس بند کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا جاگتا رہا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی خیالات آ رہے تھے کہ کیا سرکاری اہلکار ان مالکان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو جائیں گے۔ رات کا ہر پہر مجھ پر ایک ایسی صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ میں بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اس دلدل میں مکمل طور پر دھنسنے سے پہلے ہی نکال لیا۔ صبح کی روشنی جب کمرے کی کھڑکی سے اندر آنے لگی تو میرے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔
کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی تفتیشی اہلکار مجھ سے میں رات کو ملا تھا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے آ کر مجھے وہ خوشخبری سنائی جس کا روپ ان کی ٹیموں نے انتہائی تیز اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ادارے کے تمام مالکان کو عین اس وقت گرفتار کر لیا ہے جب وہ اپنے خاندانوں کے ہمراہ ہوائی اڈے سے کسی دوسرے ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں اور ان کا سامان ضبط کر لیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے وہ تمام اہم چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں جو ان کے جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھروں اور گودام کے خفیہ حصوں سے مزید اہم کاغذات اور حسابات پر برآمد کر لیے ہیں جن سے ان کا سارا جرم اور ان کی طرف سے کی جانے والی غیر ملکی حرکات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تفتیشی اہلکار نے میری طرف دیکھ کر میری اس اجرت اور میری ایمانداری اور بروقت اطلاع دینے کی بھرپور تعریف اور بتایا کہ میں ان مالکان کی پرواز صبح سویرے ہی تھی اور اگر میں رات کے اس پہر یہ خطرہ مول لے کر یہاں آنا چاہتا اور ثبوت جمع نہ کرواتا یا صبح تک کا انتظار کرتا تو وہ لوگ آسانی سے ملک سے فرار ہو جاتے اور پھر قانون کے ہاتھ کبھی نہ آتے، اور جب صبح گودام پر چھاپا پڑتا تو تمام جعلی کاغذات اور میری زندگی پر موجود ہوتے وہ سارا ملبہ مجھ پر گر جاتا اور میں نے اپنے سارے خوف لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہتا۔ دوپہر کے قریب تک اتنی تمام ضروری کاغذات اور تفصیلی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ مجھ سے میرا تفصیلی بیان لکھوایا گیا اور مجھے مکمل طور پر بے گناہ کر کے دکھا دیا گیا۔ اہلکاروں نے مجھے تسلی دی اور مجھے بتایا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجرم اب قانون کی گرفت میں ہیں۔ مجھے پورے احترام اور عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے جب اس سرکاری عمارت کے باہری دروازے سے باہر نکلا تو 2 دن کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور خوف مکمل طور پر چھٹ چکا تھا۔ میری پرانی نوکری، وہ گودام اور وہ جعلی ترقی اب میرے لیے ماضی کا ایک تلخ حصہ بن چکی تھی اور میرے اپنے وجود تلخ حصہ بن چکے۔ ایک نئی تلاش میں جو یقیناً ایک مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک انتہائی گہرا سکون اور اطمینان تھا کہ میں نے اپنی ایمانداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑی اور ہولناک تباہی سے بچا لیا۔ سچائی اور حق کی اس کٹھن دشوار گزار منزل کو پار کرنے کے بعد میں نے ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سڑکوں پر اب لوگوں اور گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ انسان چاہے کتنا ہی غریب، بے بس اور کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ راستے کا سچا بھول جائے اور مشکل وقت میں گھبرانے کی بجائے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرے تو کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی سازش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ میری جان اور عزت دونوں محفوظ تھیں۔